ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام ترانوس تھا۔ ترانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ ترانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ اس پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ آتشی مخلوق تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد، جس کی وجہ سرکشی تھی، یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا، وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد حاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ حاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے۔ ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس لیے دیا کیونکہ اس کا سر شیر کی طرح تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارتیں کرتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقی نور میں رہا۔ ہفتمیں افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک کہ پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس کے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم سے کم 30,000 سال تک فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس نے درست اویس کی میعاد کم سے کم 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم سے کم 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جن رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنات فرشتوں علم و فضل سے بہراور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ اپنے علم سے دروغہ جنات رضوان کو سیراب کیا۔ یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق 40,000 سال تک فرض خزانچی رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفتم اقلیم، افلاک، جنت فردوس سب کا اختیار تھا۔ اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں سے ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنے لگا۔ کئی ملائکہ کے سامنے اس نے یہ بات کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ پاک کی ذات بے خبر نہ تھی۔ بس پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا اور اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، مگر اس نے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے مردود کہہ کر نکال دیا۔ بس ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنے پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر اللہ نے فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو انہیں کبھی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ پہلا صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے وویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جہالیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرا اعور، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں سے اچھا اور پسندیدہ کر کر دکھاتا ہے۔ تیسرا مسوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پہ امور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر
ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ چوتھا، داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے۔ اور پانچواں، ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیاں اور فحاشی پہ ورگلاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔